اللہ تبارک و تعالیٰ کے بابرکت نام سے ابتدا ہے جو دلوں کے رازوں سے خوب واقف ہے۔ السلام علیکم دوستو، ویلکم آن ایس جی اے سٹوریز۔ دوستو، حضرت امام حسین علیہ السلام کی ولادت بسعادت کی تاریخ میں سال، مہینے اور دن کا اختلاف ہے۔ سال ولادت میں اختلاف کے بارے میں دو قول پائے جاتے ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ بعض مورخین نے کہا ہے کہ آپ کی ولادت 3 ہجری کو ہوئی ہے، اور دوسرے قول کے مطابق بعض نے ولادت کا سال 4 ہجری قرار دیا ہے۔ ماہ ولادت کے بھی 3 قول ہیں، اور اس میں سے پہلا قول یہ ہے کہ ایک جماعت نے ولادت کا مہینہ ماہ شعبان لکھا ہے، اور یہی زیادہ تر مشہور ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ ایک جماعت نے ولادت کا مہینہ جمادی الاول ذکر کیا ہے، اور تیسرا قول یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے ولادت کی تاریخ ماہ ربیع الاول کے آخر میں لکھی ہے۔ خیر، ولادت کے دن میں بھی اختلاف ہے، اور اس میں بھی 3 قول ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ بعض علماء تاریخ نے جمعرات کے دن 3 شعبان کو ولادت ذکر کی ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ کچھ علماء نے لکھا ہے تاریخ ولادت 3 شعبان ہے اور بروز منگل یا جمعرات بنتا ہے، اور تیسرا قول یہ ہے کہ کچھ علماء نے تاریخ ولادت 5 ماہ شعبان لکھی ہے۔ البتہ مشہور علماء کا نظریہ یہی ہے کہ آپ علیہ السلام کی ولادت بروز جمعرات 3 شعبان 4 ہجری کو ہوئی ہے۔ حضرت امام حسین کی ولادت کے وقت کی کیفیت۔ امام رضا علیہ السلام سے منقول معتبر روایات میں آتا ہے کہ جب حضرت امام حسین علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسماء بنت امس سے فرمایا، اسے مجھے دو۔ اسماء حضرت حسین کو ایک سفید کپڑے میں لپیٹ کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لائیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اپنی گود میں لیا، پھر دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہی۔ کہا جاتا ہے کہ اسی وقت جبریل علیہ السلام نازل ہوئے اور عرض کرنے لگے، حق تعالیٰ آپ کو سلام کہہ رہا ہے اور ساتھ میں یہ بھی فرماتا ہے علی سے تمہاری نسبت ایسے ہے جیسے ہارون کی نسبت موسیٰ سے ہے، بس اس بیٹے کا نام ہارون کے چھوٹے بیٹے کے نام پر شبیر رکھو، جس کا عربی میں معنی حسین بنتا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسین کا بوسہ لیا اور پھر آپ رو کر فرمانے لگے، میرے بیٹے، اے میرے بیٹے، ایک بڑی مصیبت تیرے انتظار میں ہے۔ پھر فرمایا، خدایا اس کے قتل کرنے والے پر ہمیشہ کے لیے لعنت کر۔ پھر اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، یہ بات فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ہرگز نہ بتانا۔ جب 7واں دن ہوا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت اسماء سے ارشاد فرمایا کہ میرا بیٹا میرے پاس لاؤ۔ پھر حضرت اسماء حضرت حسین کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لائیں تو رسول اکرم نے سیاہ اور سفید گوسفندوں سے آپ کا عقیقہ کیا اور گوسفند کی ایک ران دایا کو دی۔ پھر حضرت امام حسین کے سر کے بال تراشے گئے اور ان کے سر کے بالوں کے وزن کے برابر چاندی صدقہ کی گئی۔ نیز خلوق پودے، جو ایک خوشبودار پودا ہوتا ہے، کہ پتے امام حسین کے سر پر ملے گئے۔ پھر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رونے لگے، حضرت امام حسین علیہ السلام کو گود میں لیا اور پھر فرمانے لگے، اے ابا عبداللہ، آپ کا قتل ہونا مجھ پر بہت سخت اور گراں ہے۔ اسماء رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، میرے والدین آپ علیہ السلام پر قربان ہوں، یہ کیسی بات ہے کہ پہلے دن بھی آپ نے یہی بات کہی اور آج آپ پھر اسی بات کا تکرار فرما رہے ہیں۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے اسماء، بنی امیہ کے ستم کاروں اور کافروں کا ایک گروہ میرے اس بیٹے کو قتل کرے گا، اور خدا ان لوگوں کو میری شفاعت سے محروم کر دے گا۔ اس کو وہ شخص قتل کرے گا جو میرے دین میں رخنا ڈالے گا اور خدا کا منکر ہو جائے گا۔ پھر فرمایا، خدایا میں تجھ سے سوالی ہوں کہ میرے ان دونوں بیٹوں کے لیے وہی کچھ عطا کرنا جو ابراہیم اپنی ذریت کے حق میں چاہتے تھے۔
خداوندہ ان کو دوست رکھ اور ہر اس شخص کو دوست رکھ جو ان کو دوست رکھتا ہے، اور لعنت کر اس شخص پر جو ان کو اپنا دشمن رکھے۔ ساتھ میں ابن شہر اشوب نے یہ بات بھی روایت کی ہے کہ حضرت حسین کی ولادت کے وقت جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا پیاری ہو گئیں اور دودھ کی کمی لاحق ہوئی، تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی انگشت آپ کے منہ میں دی اور اس سے دودھ جاری ہوا، جو حضرت امام حسین نے خوب سیر ہو کر پیا۔ بعض مورخین کا کہنا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان جناب حسین علیہ السلام کے منہ میں دی اور زبان کو چوسنے سے غذا حاصل ہوئی، اور پیغمبر خدا کی زبان سے 40 دن تک امام حسین علیہ السلام کو رزق اور غذا ملتی رہی، اور آپ کا گوشت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گوشت سے بنا۔ کافی میں کلینی کی روایت کے مطابق حضرت امام صادق علیہ السلام کا فرمان ہے، حضرت حسین نے نہ تو فاطمہ الزہرا کا دودھ پیا اور نہ کسی اور کا، بلکہ حضرت امام حسین کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لایا جاتا اور پھر حضور اپنی انگشت مبارک آپ کے منہ میں رکھتے اور آپ پھر اس انگلی مبارک کو چوسنے لگتے، اور یہ چوسنا 2 یا 3 بار کافی رہتا۔ اس طریقے سے حضرت امام حسین کا خون اور گوشت بنتا رہا، اور کوئی بچہ حضرت عیسیٰ اور حضرت حسین کے علاوہ ایسا نہیں جو 6 ماہ کا پیدا ہوا اور زندہ بھی رہا ہو۔